اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر رہے ہیں ہم آج سے الحمدللہ ایک نیا سلسلہ، جسے کہ میں چاہ رہی تھی بہت کہ قصص القرآن، کیونکہ قصص الانبیاء نہیں ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف پیغمبروں کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں جو واقعات، جو قصے، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم الحمدللہ جو درس قرآن والے میرے گروپ میں جو پڑھ رہے ہیں شروع سے، اور اب ماشاءاللہ 21ویں تک آ گئے، تو وہ تو بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں بھی تفسیر کی شکل میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہے قرآن میں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کوئی قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، تو اس میں واقعات جو ہیں وہ اس دور اور ان وہاں کے حالات کے حساب سے پیغمبروں کے واقعات یا اور دیگر واقعات بھی جو بیان کیے گئے ہیں، تو وہ مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف حصے ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کوشش یہ کریں گے کہ ہم جتنی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان واقعات کو بیان بھی کریں اور ان میں جو سبق ہے اس کو ضرور ہم جاننے کی کوشش کریں۔ تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو قصہ ہے وہ ہر لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہی بنتا ہے، کیونکہ دنیا کے پہلے انسان، پہلے پیغمبر، اور قرآن میں بھی سب سے پہلے جن کا ذکر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن میں کیونکہ آپ سے بتا رہی ہوں کہ یہ قصص الانبیاء نہیں ہے، تو یہاں پر گو کہ وہ تھوڑا سا کچھ یعنی آیتوں کے بعد وہ واقعہ آیا ہے، لیکن میں یہاں پر جو قصص القرآن کی ابتدا کر رہی ہوں وہ اس واقعے سے کر رہی ہوں جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ پڑا۔ اور بقرہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ گائے کو کہتے ہیں، اور قرآن میں جو یہ واقعہ آیا ہے گائے کا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس وجہ سے آیا تھا، کس ریفرنس سے آیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثریت کو ابھی بھی نہیں جس کا علم ہے، اور ہمیں جنہیں علم ہے ہمیں بھی بعض دفعہ چیزوں کو دہرانے کی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کریں گے آج پہلا قصہ جو ہے وہ جو گائے کا جو واقعہ ہے، یا جو سورہ بقرہ میں جو گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ہم وہاں سے اس کو شروع کریں گے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے لیے گائے جو ہے وہ بڑی مقدس چیز تھی، کیونکہ فرعون جو تھا اس کی حکومت میں، یعنی اس کے وہاں پر جو اس کی ریاست، جو اس کی بادشاہت تھی، وہاں پر گائے کو ایک مقدس ہستی کا جو ہے وہ درجہ حاصل تھا، اور گائے کی وہاں پوجا ہوتی تھی۔ اور اس کی نشانات اور اس کے آثار جو ہیں، جو فرعون کے جو یہ جو مقبرے اور جو ان کے وہاں سے جو نوادرات اور چیزیں جو ملی ہیں، تو ان میں بھی گائے کے مجسمے بھی ہیں، زیورات میں بھی ہیں، اور دیواروں پر بھی جو وہ نقش و نگاری ہے اس میں گائے کو ایک مقدس جو ہے ہستی کی طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو ہر جگہ کی جو ہے، ہر قوم اور ہر جگہ کے لوگوں کا جب کفر اور شرک کی طرف ان کا نیت اور ارادہ ہوتا تھا، تو وہ پھر اللہ کے سوا جب کسی کو شریک کرنے پہ آتے تھے تو پھر عقل اور شعور والی بات نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کہیں سے بھی گائے جو ہے وہ ایک ڈم بالکل جانور ہے نا، یعنی جیسے کتا ہے یا بلی ہے، یہ تھوڑے اسمارٹ ایکٹیو جانور ہیں تھوڑے، اس کے مقابلے میں گائے تو بالکل ہی، اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ وہ کسی چیز پہ ریئیکٹ کرے یا کسی چیز کا جواب دے اشاروں سے بھی۔ لیکن عقل جو ہے وہ شیطان اس حد تک انسانوں کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ ایک ایسی بے ضرر اور ایک ایسا جانور جو کہ کسی طرح کا رسپانس بھی نہیں دیتا، اس کو مقدس سمجھ کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں، جب انشاءاللہ تعالی ہم بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر پورا ہم اسٹارٹنگ سے کریں گے۔ تو یہاں پر کیونکہ صرف ایک چھوٹا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل
جو ہیں بہت عرصے تک یعنی سال ہر سال فرعون جو تھے ان کی غلامی میں رہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تو ظاہر ہے وہاں پر ان کو بادشاہ نے ان کو اپنا نائب بنایا اور پھر ان کو حکومت بھی حاصل ہو گئی، اور بہت عرصے تک جو ہے یہ خاندان جو تھا، یہ سب بنی اسرائیل تھے نا، تو یہ سب کے سب جو ہے ہجرت کر کے فلسطین سے مصر آ گئے تھے، کیونکہ ان کا آبائی علاقہ جو تھا وہ فلسطین تھا۔ لیکن یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، بلکہ سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کے باقی کے بھائی، اور وہ سب کے سب جب آ کے یہاں بسے، انہوں نے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے پورے خاندان کو یہاں بلا لیا تھا، اور جب وہ یہاں آ کر بسے تو ظاہر ہے کافی عرصے تک تو حکمرانی کرتے رہے، لیکن جیسا کہ قاعدہ رہا ہے ہمیشہ، قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ساری خرابیاں، وہ ساری جو باتیں اور عادتیں اور ایسی خصلتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلے حکمران جو تھے وہ ان کو اپنے تخت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یا وہ ان سے سب کچھ چھن جاتا ہے، آخر میں جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ بھی انہی اخلاقی برائیوں کا، اسی طرح کی حرکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً پھر ان کا بھی انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو وہاں کے رہنے والے قبطی قوم تھی، اصل جو مصر کی قوم تھی قبطی، اور فرعون جو تھے وہ اسی قوم کے تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے پھر کیا کیا کہ زور پکڑا اور بنی اسرائیل کو شکست دی، اور انہوں نے اپنا اقتدار، حکومت حاصل کر لی۔ اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس قوم سے یا جس شخص سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے نا، تو اس کو اس حد تک اس کو کچلا جاتا ہے، اس حد تک اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اس حد تک اس کے عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اور اس کو اتنا ویک کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی سر اٹھا نہ سکے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ اسی سے ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال یہاں بر صغیر انڈو پاک میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب انگریز آئے اور انہوں نے اقتدار لیا تو کس سے لیا؟ مسلمانوں سے۔ مسلمان حکمران تھے، اب وہ جو بھی ان میں اخلاقی خرابیاں یا جو بھی کمزوریاں آ گئی تھیں جس کی وجہ سے انہیں اپنا اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن انگریزوں کے اصل دشمن، مین ٹارگٹ کون تھا؟ مسلمان۔ ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک نہیں کیا، اور اسی لیے ہندو جو تھے وہ سکسیسفل ہوتے گئے، تعلیم کے میدان میں بھی ان کو حکومت میں عہدے بھی دیے گئے، لیکن مسلمانوں کو ہر طرح سے ذلیل کیا گیا، ان کو کچلا گیا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور حکومت میں عہدے یا کسی طرح کی مراحت نہیں ان کو حاصل کرنے دی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ایگزیکٹلی یہی سب کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، اور ان کو ایک غلام اور محکوم طبقے کی حیثیت سے ان کو ایک یعنی اپنے شہر سے باہر کر دیا گیا، ایک دوسرے کنارے پہ ان کو وہاں آباد کر دیا گیا جہاں پہ وہ غلاموں کی طرح رہتے تھے، اور وہ اس طرف آتے تھے محلات کی طرف جہاں پر یہ حکمران طبقہ اور ان کی جو آبادی تھی، جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی غلامی کرتے تھے، ان کے کام کرتے تھے، اور اس کے عوض جو کچھ بھی ان کی وہ مرضی ہوتی تھی وہ ان کو اس کا معاوضہ دیتے تھے، اور بہت ہی انتہائی ذلت آمیز وہ زندگی وہاں گزار رہے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک نسل جب گزرتی ہے اس محکومی میں، تو پھر جو دوسری نسل ہوتی ہے نا، وہ ان لوگوں سے مرعوب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اتنے سال گزرنے کے بعد انگریزوں کی غلامی کے اثرات ہماری قوم کے دماغ سے، دل سے نہیں نکل سکے، اس حد تک اندر پیوست ہو چکے ہیں، جبکہ کئی نسلیں گزر گئیں، لیکن نسل در نسل وہ اثرات باقی ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح کیونکہ وہ مرعوب تھے اس حکمران طبقے سے، ان کے حاصل جو کچھ چیزیں جو ان کو ملی ہوئی تھیں ان چیزوں کی خواہش رکھتے تھے اور ان سے مرعوب رہتے تھے، تو لاشعوری طور پہ ان کو یعنی ایک کامیاب انسان کو دیکھ کے ہر ایک کوشش کرتا ہے نا کہ اس کی طرح کرے، آج اس کو یہ سب کچھ حاصل ہے تو ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، یہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو وہ آنکھ کھولتے ہی وہاں جو بچے اور جو وہ دیکھتے تھے وہ یہی ماحول دیکھتے تھے کہ یہ حکمران ہیں، انہیں ہر طرح کی سہولت اور عیاشی ہے، ان کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں، خزانے ہیں، اور ہم اتنی مشکل اور تکلیف دہ اور ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، تو کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پر کسی لیڈر کی، کسی
ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس قوم کو گائیڈ کرے اور اس کو اس پستی سے، اس ذلت سے، اس احساس کمتری سے نکالے. لیکن کیونکہ سب کے سب ایک ہی رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں تو ایسا پھر ہونے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس وقت تک کی جو نسل ہوتی ہے وہ بالکل ہی ذہنی طور پر غلام بن چکی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا. میں یہ تفصیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آگے بھی ہم بنی اسرائیل کا کریں گے تو آپ یہ بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو انہوں نے، اس حکمران طبقے نے جس چیز کی پوجا کی، جس چیز کی عبادت کی، ویسے تو سورج کی بھی کرتے تھے وہ پوجا، لیکن گائے جو تھی اس کو بڑی مقدس حیثیت حاصل تھی. تو لاشعوری طور پر بنی اسرائیل کے ذہن میں، دل میں گائے کا تقدس جو ہے نا وہ بہت بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جو ہے اس نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں سامری نے بھی جو بچڑا بنایا تھا وہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنایا تھا نا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں کے دل کا حال اور ان کے چھپے ہوئے راز کون جانتا ہے. تو اب جس واقعے کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ اسی قوم کا، اسی دور کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے ان کی قوم کو یہ ایک ٹاسک دیا گیا، یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا کہ یہ کام تم کو کرنا ہے. اور وہ کام کیا کرنے کو کہا گیا کہ ایک گائے تمہیں ذبح کرنی ہے. اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف سے حکم آنے کے بعد کوئی سوال جواب، اور پھر وہ حکم لے کے بھی کون آ رہا ہے؟ پیغمبر. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے بھی کہ نہیں ہے، بلکہ ایک کنفرم بات ہے، کیونکہ ایک پیغمبر جو ہے وہ آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آپ کو ماننا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. اب ایک گائے کو اگر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو کیا اس میں کیا مشکل تھی؟ کر دیتے ذبح. گائے تو بہت ہوتی ہے نا، کوئی ایک گائے کوئی اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، کوئی کلاسیفیکیشن نہیں تھی، کوئی ڈیٹیل نہیں تھی کہ ایسی ہو کہ ویسی ہو کہ کیا ہو، کچھ نہیں. صرف یہ حکم دیا گیا کہ ایک گائے ہے اس کو ذبح کر دو، کسی بھی گائے کو ذبح کر دو. جواب میں کیا کہا انہوں نے کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قالوا اتتخذونا ہزوا، یعنی کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یعنی آپ یہ دیکھیں رویہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. اس کا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ مطلب یہ کیسی عجیب سی بات ہے، کیسی اللہ کی ڈیمانڈ ہے، مطلب ہم سے ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ایسی جہالت کی بات کروں، یعنی اللہ کی طرف سے میں کوئی ایسی بات منسوخ کروں، یہ تو بڑی ہی نادانی جہالت کی بات ہے کہ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ سے منسوخ کرنا اور اس کوئی بات اپنی طرف سے اس طرح کی کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کہ تم نے یہ بات کہی ہے میرے بارے میں کہ میں اللہ کے بارے میں تم سے اس طرح کی بات کروں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے رب سے یہ پوچھیں. اچھا، بنی اسرائیل کا ایک یہ بھی قاعدہ تھا کہ وہ ہر موقع پہ اپنے پیغمبر سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ جائیں اپنے رب سے یہ پوچھ کر آئیں، جائیں اپنے رب سے یہ کہیں، جائیں اپنے رب سے اس میں ہمیں یہ چاہیے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ اپنے رب تک پہنچائے. رب تو سب کا تھا نا، ان کا بھی تھا. تو آپ ہمارے رب سے یہ کہیے، انداز تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ ہمارے رب سے یہ پوچھئے کہ وہ کس طرح کی گائے چاہتا ہے. لیکن کیونکہ دماغ میں، دل میں ٹیڑھ تھی، کجی تھی، تو دل جو ہے اس میں ایمان پختہ نہیں تھا. تو پھر کیا باتیں کرتا ہے انسان؟ جب ایمان پختہ نہیں ہوتا تو پھر حجتیں تلاش کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک رویہ آپ کو نظر آئے گا ایسے لوگوں کا جو صرف سوالات کرتے ہیں unnecessary. تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تراویح فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، 20 پڑھیں، 8 پڑھیں، 14 پڑھیں، 12 پڑھیں، ایسے سوالات بہت کرتے ہیں نا. تو
کیا کہنا چاہے؟ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، ہم ایسے جاہلوں میں سے نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں الجھے، پناہ مانگتے ہیں، ہمیں نہیں بڑھنا اس بحث میں۔ ایک حکم اللہ کی طرف سے آگے، فرض نمازیں ہیں آپ پڑھنی ہے ہر حال میں، معافی نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ باقی نمازیں ہیں نوافل، ان کے طریقے بتا دی گئے، ان کی تعداد بتا دی گئی ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، 8 پڑھ لو 8 کا ثواب ہے، 12 پڑھ لو 12 کا ثواب ہے، 20 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے۔ جو 20 نہیں پڑھیں گے ان کو اللہ خدا نہ خواستہ جہنم میں نہیں ڈال دے گا، اور جو 8 پڑھیں گے ان کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کو جنت ہی ملے گی۔ یہ انسان کی نیت، اس کی عبادت کا خشوع و خضوع اور اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ کون کتنی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے پاس وہ کتنی مقبول ہے، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو کسی کو کرٹیسائز کرنا، اننیسیسری سوال کرنا، یہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اور پھر اکثریت وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جن میں سے اکثر تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن سوال ضرور کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، ابھی کل یا پرسوں کی ہی بات ہے کہ اس بات پہ ایک بات نکلی تو کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا، تو میں وہی بتا رہی تھی کہ اس کی اننیسیسری اتنے لوگ سوال کر کے ڈیٹیل پوچھتے ہیں، چمڑے کے موزے پہ کرنا چاہیے کہ اون کے موزے پہ کرنا چاہیے کہ سوتی موزے پہ کرنا چاہیے؟ جو اللہ کا حکم جس طرح سے آیا ہے اور آپ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے کہ موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، بس کر سکتے ہیں۔ جتنا سوال کریں گے اتنا اپنے کو مشکل میں ڈالیں گے۔ اب انہوں نے بھی بالکل سیم یہی بات کہی کہ اب انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ذرا اپنے رب سے پوچھیں کہ اس گائے کی کچھ ڈیٹیل پتہ چلے کہ کیا کس طرح کی گائے ہو۔ اب جب ڈیٹیل پوچھی تو پھر ایک خاص گائے کی طرف نشاندہی ہوتی چلی گئی، اپنے مطلب خود اپنے سوالوں کے ذریعے ہی یہ اس جال میں پھنستے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو، نہ بہت ینگ یا جو بچیا والی ایج ہوتی ہے وہ ہو، بلکہ ایک درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو، یعنی بچی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، ایک جوان گائے جو ہوتی ہے وہ ہو، اس کی عمر ایسی ہو۔ اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اب اس پہ عمل کرو۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ گائے کیسی ہو۔ کہنے لگے نہیں، اب جائیں اپنے رب سے پھر یہ پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو پھر انہوں نے پھر جا کے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، یعنی زرد رنگ سے مراد یہاں پر ایگزیکٹلی زرد نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لائٹ براؤن سا ایک شیڈ ہوتا ہے نا جو آنکھوں کو بڑا خوبصورت لگے، ایک شوق سا ایک رنگ، ایسی گائے ہو۔ اور پورے علاقے میں وہ گائے صرف ایک ہی تھی، اور اس گائے کو یہ مقدس سمجھتے تھے اس کے رنگ اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کو ذبح کرنے سے یہ کتراتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے شعور میں جو وہ گائے کی جو عقیدت اور محبت بسی ہوئی تھی نا، تو یہ اس گائے سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اب انہوں نے پھر یہ جب سوال کا جواب مل گیا تو کہا کہ اچھا اب اپنے رب سے ایک بات اور صاف صاف پوچھئے کہ آخر کیسی گائے چاہیے؟ ہمیں تو کچھ شبہ سا ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ کون گائے کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ہمیں تھوڑا سا اس میں شک و شبہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے، تو اور مزید جو ہے ہمیں تفصیل چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سی گائے۔ اب مزید تفصیل اس کی بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، نہ یعنی نہ وہ کسی ہل میں جوتی جاتی ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے، نہ وہ پانی کھینچتی ہے، اور پھر یہ کہ صحیح اور سالم ہے، کوئی داغ نہیں ہے اس پہ، کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی چوٹ زخم نہیں ہے، کوئی کان کٹا ہوا یا ہاتھ ٹوٹا ہوا یا کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، بے عیب ہے اور خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، رنگ اس کا زرد ہے، اور نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ اب یہ ساری جو ڈیٹیل جب تھی وہ انڈیکیٹ کر رہی تھی، نشاندہی کر رہی تھی ایک خاص گائے کی طرف
جو کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک بوڑھی عورت تھی جس کے پاس تھی، بڑی غریب وہ عورت تھی اور اس کے پاس وہ گائے تھی۔ تو اب یہ امتحان جو تھا نا، ہمیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ گائے کے لیے انہوں نے اتنے سوال کیے، لیکن در حقیقت ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ان کے دلوں میں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں تھا ابھی، اور گائے کی محبت اور اس کی عقیدت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ تو وہ اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس لیے تھوڑی کر رہے تھے کہ اس گائے کی طرف بالکل پوائنٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ اس گائے کو ایگزیکٹلی کر دے کہ یہ ہے وہ گائے، بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ٹال رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے۔ اچھا پھر کیسی گائے ہو، اچھا پھر وہ ہو کہ کہیں پہ کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے تو کہیں کہ جی ایسی تو ملتی ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی ہے نہیں، کچھ اس طرح کا بہانہ بنا دیں یا وقتی طور پہ ٹال دیں کہ پھر ایک سوال دے کے بھیج دیا، اچھا جا کے پوچھ کر آئیں اس کا رنگ کیسا، اچھا جا کے پوچھ کے آئیں وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، اور جتنی جتنی وہ تفصیلات، یعنی وہ تو ٹالنے کے لیے کر رہے تھے، اور مگر وہ جتنی جتنی تفصیلات پوچھتے گئے اتنا ہی وہ اپنے جال میں خود پھنستے چلے گئے، اور آخر کار اسی جو ایک سنہرے سے رنگ کی وہ جو گائے، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ لائٹ سا اس کا کلر تھا، اور وہ جو تھی ایسی تھی کہ یہ اس کی دل میں اس کے لیے عقیدت رکھتے تھے، اور اس کو عبادت کے لیے چنا جاتا تھا، الگ کر لیا جاتا تھا ایسی گایوں کو۔ اب ظاہر ہے مسلمان ہو گئے تھے تو اب یہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اس کے لیے دل میں عقیدت رکھتے تھے، اس کو مقدس سمجھتے تھے، اور اب پوری تفصیلات جتنی پوچھی تو ایگزیکٹلی جو ہے وہ نشاندہی ہوتی تھی کہ اسی گائے کی طرف۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اب اس حکم کو ٹالنے کی کسی طرح سے بھی اپوزیشن میں تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو نشاندہی ہوئی، یعنی جو کچھ انہوں نے پوچھا اس سے جو نشاندہی ہوئی وہ اس گائے تک ہی پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور نہیں تھے وہ کہ وہ اس کو ذبح کرتے، یعنی وہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی ان کا دل تھا نہیں اس کو ذبح کرنے کا، لیکن وہ ایسے ٹریپ ہو گئے اپنے جال میں کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اب یہ کیوں، یہ گائے کو ذبح کرنے کا اور یہ سارا واقعہ جو ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ تورات میں اس کی تفصیل مزید ملتی ہے، یہاں پر تو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے، یعنی آپس میں جھگڑا کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے تھے، اس وقت اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ چھپا رہے ہو تم اللہ اس کو کھول کے رکھ دے گا۔ تو ہوا کیا تھا؟ اس کی تفصیل تورات میں ملتی ہے کہ ایک بہت مالدار یہودی تھا اور ضعیف، اس کی صرف ایک بیٹی تھی، بہت جائیداد کا مالک تھا، دولت کا مالک تھا، لیکن اس کی کوئی بیٹا نہیں تھا اور کوئی اور بھی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی اس کی تو، اور ایک بھتیجا تھا۔ تو اس نے اپنے بھتیجے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اس بھتیجے نے جو ہے لالچ میں جو ہے یہ شادی کر لی، اور کہ یہ ساری دولت اور جائیداد تو مجھے ہی ملے گی، لیکن لالچ تھا نا، کیونکہ اب وہ اس کے اپنے چچا کے مرنے کا اس سے انتظار نہ ہوا، اور سب چیزوں پہ قبضہ جمانے کے لیے ظاہر ہے جب تک وہ اس کا مالک نہ بنتا تو سب کچھ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کسی اور پہ الزام لگا دیا، اور اس طرح سے یہ مقدمہ جو تھا نا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اصل قاتل کون ہے، اور ڈھونڈا جا رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو لیکن ظاہر قاتل اپنے منہ سے تو نہیں کہے گا کہ میں ہوں، اور بظاہر تو وہ بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا، رونا پیٹنا بھی کر رہا ہوگا، تو اس کی طرف لوگوں کا شک اگر جا بھی رہا تھا تو کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ تو اس گائے کو قتل کرنے کا یعنی اللہ کی طرف سے ایک تدبیر بتائی گئی کہ لاش کے ایک حصے پر، یعنی جو گائے کو کاٹا گیا تھا اس کا ایک ٹکڑا لے کے لاش کے ایک حصے پر اس سے ضرب لگائی جائے، جسم کے کسی بھی حصے پر، گائے کا کوئی بھی ٹکڑا، کوئی مخصوص ٹکڑا نہیں۔ تو
اس کو جیسی اس پہ ضرب لگائی جائے گی تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ بتا دے گا اپنے مقتول کا نام، وہ اپنے قاتل کا نام، یعنی مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا کہ کون ہے۔ اب اس واقعے میں بھی کئی حکمتیں تھیں۔ پہلی تو یہ، سب سے پہلی تو یہ کہ جو ان کے دل میں، یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی محبت اور جس چیز کا تقدس وہ اپنے دل میں لے کے پھر رہے تھے اور ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، سب سے پہلے تو اس چیز کو ہی ختم کروایا گیا اور انہی کے ہاتھوں سے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی حکمت کا انداز ہوتا ہے کہ دیکھیں جس مال کی محبت ہے نا، تو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات انسان اپنے ہاتھ سے ہی کرتا ہے۔ مال کی محبت اس کو روکتی ہے ان چیزوں سے، لیکن اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ تو جس چیز کی سے بہت محبت ہوتی ہے، اصل امتحان اس چیز سے ہی لیا جاتا ہے۔ تو اس گائے کی ایک تو جو دل میں ان کی عقیدت تھی، اس کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے اس گائے کو ذبح کروایا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہ بھی انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس گائے کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یعنی یہ بھی ایک طرح سے اس کو بھی ایک الہ یا اس سے ایک شریک اللہ کا سمجھ کے اس سے بھی مانگتے تھے، یا اس سے بھی عقیدت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو کچھ سمجھ کے اس سے بھی مانگتے تھے نا، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ تو مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ، قدیم زمانے میں وہ فرعون جو تھے ان کے دور میں تو گائے کو بھی اللہ کا روپ سمجھا جاتا تھا نا۔ جو بھی اب جو ایسے مذاہب ہیں جو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو، یعنی بندر ہے یا گائے ہے یا جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، تو اس کا اللہ کا اوتار کہتے ہیں۔ اوتار مطلب کیا کہ ایک روپ لے ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اگر جو وہ سمجھتے تھے اگر ویسی بات ہوتی تو پھر تو اللہ نہ کرے، یہ بات میں تو صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ نعوذ باللہ کوئی واقعی الہ ہے اور اس کو مار دیا جائے تو پھر تو کتنی تباہی اور بربادی ہونی چاہیے نا۔ لیکن اللہ ان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس کو تم اتنا مقدس سمجھتے ہو اور جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی طرح سے تمہارا معبود ہے، تو اس میں کوئی اگر طاقت ہوتی تو یہ تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، یہ تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ذبح کریں، اور اگر کسی طرح سے اس کو کر بھی دیتے تو پھر تو کیا قیامت مچ جانی چاہیے تھی نا۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا۔ تیسرے ایک اور بہت اہم بات تھی، اور وہ یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اس پہ جو یہ شک و شبے میں اور جو سوالات کرتے تھے نا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ مرنے کے بعد اٹھ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو وہ لاش پڑی ہوئی تھی نا، اس کو وہ ٹکڑا مارا گیا گائے کا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے بتایا اپنے بھتیجے کا کہ یہ قاتل میرا قاتل ہے یہ، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ اللہ نے جتنی دیر چاہی اس کو زندگی دے دی نا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کسی کے بھی مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دینا۔ تو یہ باتیں جو تھیں یہ اس گائے کے حوالے سے ان لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کلیئر کرنا چاہتا تھا، اور اس واقعے کے ذریعے اب ہمارے لیے کیا ہے اس میں سبق؟ اس واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق ہے، پہلا، سب سے پہلا سبق، unnecessary، غیر ضروری سوالات دین میں پسندیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ کثرت سے سوال کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کو فوراً من و عن ماننے کے بجائے اس میں 10 باریکیاں اور 10 ایسے وہ نقطے نکالتے ہیں کہ جس سے اور زیادہ کمپلیکیشن دین میں پھیلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا کہ حج جو ہے زندگی میں ایک دفعہ کرنا جو ہے صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے۔ ایک کوئی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا ہر سال کرنا فرض ہے؟
اب ایک بات بتائی جا رہی ہے نا، پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. انہوں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم کر سکتے ہو؟ اکثریت لوگوں کی ایک سال، ایک زندگی میں ایک دفعہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہر سال اگر فرض کر دیا جاتا تو کوئی ہر سال کرنا آسان تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بدترین ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ نافذ ہو جائے، یا وہ بات جو ہے وہ دین کا حصہ بن جائے جو کہ دین میں نہ اس سے پہلے نہیں تھی، ایک سہولت تھی لیکن اس کے سوالوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ پوچھنا نہیں چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سوال کریں، ضرور کریں. ایسے سوال کریں جس میں آپ کو کوئی نالج ملے. جن معاملات کا آپ کو نہیں پتا ہے ان میں آپ کچھ سیکھنے کی غرض سے، علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ سوال کریں. آپ جس چیز کا پتہ ہے اس کے دائیں اور بائیں سے سوالات کی شاخیں نکالنے کی کوشش نہ کریں. دین بہت سیدھا سادہ سمپل ہے. کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صاحب حیثیت ہو تو حج کرو، برے کاموں سے بچو، نیکی کے کام کرو، اس میں سب آگے. جھوٹ نہ بولو، دل نہ دکھاؤ، دھوکہ نہ دو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو. کبیرہ گناہوں کو میں نہیں مینشن کری، میں چھوٹے باتیں کری ہوں، ورنہ کبیرہ گناہوں میں تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، تکبر نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، زنا نہ کرو. بہت پھر یہ نہ کرو اور کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیکی کے کام کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کو اچھی بات بتاؤ، کسی کو اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرو. یہ سارے کام کرو. اب اتنے سمپل سے دین میں آپ اتنے پہ ہی عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ لیجئے. آپ فجر کے بعد جاگ رہے ہیں، آپ اشراق پڑھ لیجئے، آپ چاشت پڑھ لیجئے. یہ سب نوافل ہیں. اس میں کتنی رکعت ہونی چاہیے، اتنی پڑھنا صحیح ہے، اتنی پڑھنا غلط ہے. جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اللہ آپ کو ثواب دینے والا. نوافل زائد ہے، نفل زائد ہے. پڑھا ثواب ہے، نہیں پڑھا کوئی گناہ نہیں. ان باتوں پہ کسی کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریے کہ وہ گناہ گار ہے اور میں بہت نیک ہوں اور میں بہت اچھی، میں تو یہ پڑھتی ہوں، میں تو وہ بھی پڑھتی ہوں، وہ یہ نہیں پڑھتا. کیا پتا دوسرا کون سا نیکی کا کام کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے. تو کثرت سے سوال کرنا، اور وہ بھی کج بحثی کے لیے، اور وہ بھی اس میں حجتیں تلاش کرنے کے لیے. یعنی ہاں کرنے کی نیت نہیں ہے، اس لیے سوالات کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس چیز سے بچ جائیں. یہ ہے سخت ناپسندیدہ بات. اور پھر اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس پر کوئی سوال نہیں. اور پھر اللہ کا وہ حکم ظاہر ہے کون لے کر آیا ہے؟ جو بھی اس وقت کا پیغمبر ہوگا نا. یعنی تورات میں اگر آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں گے، اور قرآن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو حکم آ گیا ہے اس پر کوئی سوال نہیں کرنا. اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، اس کتاب قرآن کے آنے کے بعد پچھلے جو بھی پیغمبر یا کتابوں کی بات ہے، کیونکہ اس میں اب ایک شک و شبہ والی بات ہے نا، کیونکہ وہ اس میں بہت تحریف اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں. ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب سے کے اگینسٹ نہیں ہے تو وہ باتوں کو مانا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اس کے اگینسٹ ہیں تو وہ پھر بات وہ اللہ کی اور رسول کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ دین وہی ہے. اللہ نے جو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو دین بھیجا تھا نا، آج تک دین وہی. تو اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے ان سے کہا ہوتا ہے کرنے کو. تو پھر اس پر کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے یا حکم کے آگے
سوال کرنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی باتیں خود ہی اخذ کر لینا اور ان کو نیکی کا کام سمجھ کے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کرنے لگنا یا کسی باتوں کو چھوڑ دینا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ سارے باتیں اور یہ سارے سبق بھی ہمیں ملے اور یہ نصیحت بھی ہمیں ملی کہ آج بھی یہ واقعہ صرف قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو سبق ہے وہ آج بھی ہے کہ بہت زیادہ حجتیں دین میں تلاش کرنے کے بجائے سیدھے اور صاف جو اللہ کے حکم ہیں ان پہ عمل کرو۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کتنا کس جگہ ہاتھ باندھنے ہیں اور کتنا سجدے میں جھکنا ہے اور کس طرح بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں بے شک پراپر طریقے سے معلوم کرنا اور ان پہ عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ان چیزوں کو ہی جو ہے ایک بحث کا موضوع بنا کے ہر ایک سے پوچھتے رہنا، کرنا کرانا کچھ نہیں، تو یہ جو ہے نا ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ بقرہ کا یہ واقعہ جو ہے یہ تو ہو گیا ختم، کیونکہ یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا۔ اب ہم دوسرا واقعہ شروع کر رہے ہیں جو کہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہی بیان کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، دنیا کے پہلے انسان، تو حق بھی ان کا ہی ہے کہ سب سے پہلے انہی کی بات کی جائے۔ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی سے ان کی تخلیق ہوئی، اور حضرت حوا جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی جو ہے اس سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے تمام روحوں کی اس دنیا میں شروع سے لے کر قیامت تک جتنی بھی روحیں آئیں گی ان سب کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہوئی ہے، یہ سب روحیں ان کی پشت سے نکلی ہیں۔ اور جو روحیں وہاں پر جنت میں، اس سے پہلے تو وہی تھی نا ساری روحیں، تو وہاں پر بھی جو روحیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے انسیت رکھتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھیں، ہوتا ہے نا جیسے انسان ہے ویسے وہ بھی وہاں پہ رہتی ہوں گی، اتنی تفصیل تو نہیں پتا لیکن میرا ایسا میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پر آپس میں مل کے بیٹھتی ہوں گی یا ٹہلتی ہوں گی یا جو بھی کرتی ہوں گی، کچھ تو کرتی ہی ہوں گی نا، تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ان کے بارے میں کہ روحیں جو وہاں ایک دوسرے سے انسیت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے قریب آ جاتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے کٹے کٹے ہی رہتے ہیں اور اتنا اچھا ان کا آپس کی بانڈنگ نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے خود بخود ان کی طرف دل کھنچتا ہے، مائل ہوتا ہے، ان سے محبت محسوس ہوتی ہے، وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے قریبی بھی ہوں لیکن ان سے اچھے بھی ہوتے ہیں تعلقات، لیکن بڑا جو دل ان کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا، تو شاید اس کی وجہ یہی ہوتی ہو کہ وہاں پہ روحیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ دوستانہ ماحول میں نہیں ہوں گی۔ بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا گیا تو پھر ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ لیا آپ سب کو بتایا تھا نا میں نے، عہد الست۔ الست کیا نہیں؟ اللہ نے ان سے پوچھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو ان سب روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ عہد کر کے جو میں ابھی تفسیر جو لاسٹ کروائی ہے تو اس میں بھی یہ تھا نا کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ پھر ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی یا یہودی یا جو بھی بناتے ہیں، ماں باپ، ماحول، ارد گرد کا جو جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے وہاں کا جو بھی مذہب یا کلچر یا جو ہوتا ہے وہ اسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو دین فطرت پہ یعنی اسلام پہ کیوں پیدا ہوتی ہیں روحوں کا؟
تو کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے نا، کہ روح تو روح ہے. اب وہ جب انسانی جسم میں قالب میں آئے گی اس کے بعد انسان کا مذہب ہوتا ہے نا، انسان کا مذہب ہوگا. انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کسی مذہب کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں تو بعد میں ایمان لاتے ہیں ہماری روحیں جو ہیں وہ پہلے ہی اللہ سے عہد کر کے آئی ہوتی ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے. لیکن بھولنے کے بعد بھی اس کے دل میں جو ہے وہ حق کی تلاش، اور اس کے دل میں جو ہے نا اللہ کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. اگر اس کو وہ مناسب حالات نہیں ملتے تو وہ اندر کہیں چھپ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی لیکن. اور جیسے ہی مناسب اس کو کوئی حالات ملتے ہیں یا کہیں سے اس کو حق کا پیغام ملتا ہے، کوئی رہنمائی ہدایت اس کو دینے والا ملتا ہے، تو فوراً اس کے اندر کی جو وہ ہوتی ہے اللہ کو اور حق کو پانے کی تڑپ، وہ باہر آ جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ہر ایک جو ہے نا اس سے جو ہے وہ سوال ہوگا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں اس نے کی. کیونکہ یہ بات ایک عقل اور شعور رکھنے والے انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے. جو بھی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ جاہل ہے، وہ آنکھوں والا تو ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے دنیا کو، دنیا کے نظام کو، دنیا کی چیزوں کو، اور ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں سوچے، اور اکثریت نہیں سوچتی. ہم سوچتے ہیں کیا؟ آپ دیکھیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، بائی برتھ ہیں، بائی چوائس نہیں ہے. تو ہم آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سب کچھ دیکھ کے جان کے خود ہمارا دل جو ہے وہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے؟ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہم ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے اور ایسے ماں باپ کے ساتھ ہم رہے کہ جنہوں نے ہمیں نماز روزے کی بھی تاکید کی اور قرآن بھی پڑھایا، ہم پڑھ گئے. لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس سے پہلے پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر قرآن کو ہم کھولیں گے، جو کوئی بھی، اور اس کو جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قدرت، اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کراتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. تو جس انسان نے قرآن کی صرف تلاوت ہی کی ہے، وہ کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں؟ آپ خود اپنا جائزہ لیں، ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے. جب آپ نے یہ کورس شروع کیا تھا اس وقت سے لے کر آج کا جائزہ لیں. آپ کو اپنے اندر کیا چینجز نظر آتے ہیں؟ آپ کو کتنی باتوں کی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو کتنی اللہ کی نشانیوں کے اوپر آپ اب دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں؟ قرآن کو لفظی ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کا صرف ایک یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جب تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک مقصد ہے. لیکن در حقیقت مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اللہ کی نشانیاں، جو اللہ کے احکامات بتائے گئے ہیں، ان کو آپ جانیں، اور صرف جاننا کافی نہیں ہے، پھر ان پہ آپ عمل کریں. تو یہ ہماری روحیں جو ہے نا، یہ ان روحوں کی غذا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے. یہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے، اور جیسے جیسے یہ غذا روح کو ملتی ہے، آپ کی انر سول جو ہے، جو اندر سے آپ کی، جو کہنا چاہیے جو اندرونی آپ کی وہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے، اور آپ کا دل برائیوں کی طرف سے خود ہٹتا جاتا ہے. آپ خود اللہ کی طرف، اللہ کے بنائے ہوئے اس دین کی طرف آپ کا دل خود آگے سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس پہ غور و فکر بھی کریں، سمجھیں بھی. تو روحیں جو ہیں جب اس دنیا میں آتی ہیں تو وہ مسلمان ہوتی ہیں، دین فطرت پر ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایمان کے ساتھ آتی ہیں، وہ وہاں پر کوئی نمازیں روزے کرتی ہوئی تو نہیں آتی ہیں نا. وہ سارے احکامات
روح کے انسان کے جسم میں آنے کے بعد اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں بحیثیت ایک انسان کے. یہ تمام احکامات جو اللہ کے ہیں انسانوں کے لیے، روحوں کے لیے نہیں ہیں. تو پھر جب وہ روح اس جسم میں آتی ہے اور پھر وہ جیسے جیسے عقل اور شعور والی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے اللہ کی کائنات اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیارات اور اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے لگتی ہے. غیر مسلم ہو یا مسلم ہو ضرور سوچتا ضرور ہے وہ، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو وہ بھی اللہ کے بارے میں سوچتا ضرور ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، اپنے ماحول اور اپنے مذہب کے دائرے میں قید ہوتی ہے. وہ اسی سے جڑی ہوئی جو ہے اللہ کی ذات کو اسی سے جڑا ہوا دیکھتا ہے، اسی طرح سوچتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہی چیز اس کو اس کے دماغ میں شروع سے ڈالی گئی ہوتی ہے. لیکن جو واقعی جن کے دل حق پر ہوتے ہیں، حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی دین کی، اسلام کی، تو کتنے سارے لوگ تھے جو فوراً ایمان لے آئے. تو ان میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق تھا؟ وہ بھی تو اسی گمراہ کن معاشرے کا حصہ تھے نا، وہ بھی اسی جگہ پلے بڑھے تھے جہاں پر ابو جہل پلا بڑھا تھا، وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پلے بڑھے تھے. تو کیا وجہ تھی کہ وہ فوراً ایمان لے آئے اور وہ مرتے دم تک نہیں لایا ایمان؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو فوری ایمان نہیں لائے تھے، بڑے سخت اس وقت دشمن تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ایمان لے آئے. کچھ ایسے تھے جو ساری زندگی نہیں لائے، اسی حالت میں مر بھی گئے. تو کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں یاد رکھیے گا. ایک تو ہے آپ کے اندر کی آواز جو حق کو پہچان لیتی ہے اور حق کے لیے بلند ہونا چاہتی ہے. جب بھی کوئی سچی اور اچھی بات کہی جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، اگر ایک سچی اور اچھی بات کہی جائے گی تو ہر ایک اس کو سچا اور اچھا ہی کہے گا. لیکن دل میں ایک مسلمان اس کو ایکسپٹ کرے گا اور آگے بڑھے گا، اعلان کرے گا کہ ہاں یہ بات اچھی، اور ایک کافر جو ہے وہ اس بات کو سنے گا، دل میں وہ بھی مانے گا لیکن زبان سے نہیں کہے گا. زبان سے اقرار کر کے ایمان لانے کا حوصلہ، یہ ہے ایک بہت بڑا ایمان کا درجہ. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد وہ جو کلہاڑا تھا وہ ایک بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اس کو نہیں توڑا. اور جب لوگ وہاں سے آئے سب میلے سے واپس اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے پوچھو کس نے کیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جزبز ہو گئے، کوئی ان کو ایک دم کھسیا گئے وہ. اور انہوں نے جواب میں کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کیا بتائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، جو بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، جو اپنے ناک پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، کسی قابل نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ یہ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی. ان کو تم اپنا رب کہتے ہو، ان کو اگر رب کہتے ہو تو اس رب کی یہ حقیقت ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اس کو توڑ دے، اٹھا کے پھینک دے، اور یہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکیں. چلو تمہارا نہ کر سکیں، اپنا تو کر سکیں نا، یہ تو اپنا بھی نہیں کر سکتے. کیا جواب دیا ان کی قوم نے؟ دل میں تو بات جا کے کھٹ سے لگ گئی کیونکہ حق بات تھی، سچ بات تھی. جواب بھی نہیں تھا کوئی، اس کا کیا جواب دے سکتے تھے؟ کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ماننا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب جواب بن نہیں پڑتا تو جو جن کے دل میں حق ہوتا ہے اور جو اچھے کردار کے اور اچھی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں. اس بات کو کوئی اچھا آپ کسی کو مشورہ دیں، کوئی اچھی آپ بات کسی کو بتاتے ہیں، تو جو
آپ کو سنسیئر سمجھتے ہیں اور آپ کی بات دلیل کے لحاظ سے ان کو قائل کر دیتی ہے تو وہ مان لیتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے بات کہی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بات کو تو مانتے نہیں ہیں، الٹا چڑھنے لگتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی کیا رویہ ہوا، انہوں نے بھی کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ جس بات سے، جس دلیل سے وہ متاثر ہو گئے تھے اور ان کو جس بات سے ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا تو ایمان لے آتے نا. ایک بالکل سمپل مثال آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں بن پا رہا، کوئی کیا جواب دے سکتا تھا. تو اس کے باوجود لیکن انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اس حد تک کہ ان کو زندہ جلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ روحیں جو ہیں وہ وہاں سے جب آتی ہیں تو ابتدا میں ہی کیونکہ انہوں نے عہد کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے دل ایمان پر ہی ہوتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ایک مقصد تھا، اور یہ بات نہیں ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں غلط ملت ہو کے جو ہیں وہ ہمارے کہانیوں کا اور ہمارے مذہب کا حصہ بن گئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو کچھ پلاننگ تھی نا اللہ کی، سب کام اس کے حساب سے میں زمین پہ بھیجنا کوئی سزا نہیں تھی. پہلی بات تو یہ، کیونکہ جب ان کی تخلیق کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی فرشتوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جس کی میں تخلیق کر رہا ہوں یہ زمین پر میرے نائب یا میرے خلیفہ کی حیثیت سے یہ زمین پر رہے گا اور جائے گا. تو دیکھیں یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی، یہ نہیں تھا کہ کوئی بطور سزا زمین پہ بھیجا گیا. بنی اسرائیل نے بہت سی من گھڑت باتیں جو ہیں وہ دین کا حصہ بنا دی ہیں اصل میں، لیکن حقیقت جو ہے وہ ایسی نہیں. تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں نے جس کو اب میں بنانے جا رہا ہوں اس کو میں زمین پر اپنے خلیفہ کہتے ہیں نائب، اسسٹنٹ. اور جو خلیفہ ہوتا ہے نا وہ حکمران نہیں ہوتا، وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بادشاہ کا مقرر کردہ ایک یعنی نمائندہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نظام خلافت ایک تھی، اور خلافت عثمانیہ اور یہ ساری چیزیں آج کل تو خیر ڈراموں وغیرہ کے ذریعے بہت ساری باتیں ینگ جنریشن کو بھی پتہ چل گئی ہیں. اگر نہیں پتہ تو بہرحال میں بتاتی ہوں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا، اور شروع میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جو کہ حجاز کا حکمران ہوتا تھا، یعنی مکے اور مدینے کا. ٹھیک ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کا میں جو جس کی حکومت یا بادشاہت ہوتی تھی وہ خلیفہ کہلاتا تھا. لیکن در حقیقت خلیفہ کا مفہوم بہت ڈیٹیلڈ ہے، بہت اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مختصراً آپ کو یہ صرف بتاؤں گی کہ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ اسٹیٹس جو ہے نا یہ حکمران نہیں ہوتا تھا، بلکہ خلیفہ ہونے کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ کے نائب اور اس کے نمائندے کی حیثیت سے اب ملک کا یا جو اس کے علاقے اس کے زیر حکومت ہیں ان کا نظام وہ چلائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے خلفائے راشدین تھے یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، صحیح معنوں میں خلیفہ کہنے کے حقدار جو تھے وہ یہی تھے، کیونکہ باقی جو تھے نا وہ پھر بادشاہ تھے، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کہلاتے تھے اور بادشاہ بھی کہلاتے تھے، لیکن ٹائٹل انہوں نے خلیفہ ہی رہنے دیا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر سے جو سلسلہ چل رہا تھا تو وہ خلافت کا سلسلہ تھا. اب باقی بعد میں آنے والوں نے اپنی مرضی کی، اپنی مرضی سے ایک دنیاوی حکومت تھی ان کی، اپنے سیاست اور حکومت سب چیزوں میں اپنے ذاتی مفادات اور سب چیزوں کو یعنی اللہ کے احکامات پہ چلنے والے نہیں تھے.
مسلمان تھے، چلتے بھی اللہ کے احکامات پہ عمل بھی کرتے تھے، لیکن جہاں اپنا مفاد ہوتا تھا، جہاں پر ضرورت ہوتی تھی، وہاں پر وہ دین کے دائرے سے ہٹ بھی جاتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگیں ہوئی مسلمانوں کی مسلمانوں سے، یا آپس میں جو فرقہ واریت ہوئی، اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ خلافت ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ، اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے آپ دور کا جائزہ لیں اور ان کے آپ جو احکامات تھے ان کا آپ جائزہ لیں، کہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی ذاتی مفاد، کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی غرض، کوئی رشتہ، کوئی بھی اس میں حائل نہیں تھا۔ خالصتاً اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی کی اولاد خلیفہ نہیں بنی بعد میں، کہ باپ کے مرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بن جاتے، اور یا حضرت عمر کے بعد ان کے بیٹے بن جاتے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی، وہ تو بہت بڑے عالم اور قابل، حضرت عبداللہ بن عمر تو خاص طور سے بہت بزرگ شخصیت تھے، بن بھی سکتے تھے، لیکن دیکھیں آپس میں کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی مفاد نہیں تھا وابستہ، لیکن یہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے، کسی نے اپنے بعد اپنے بچوں کو نامینیٹ نہیں کیا، یا اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی عہدے، کوئی جاگیریں، کوئی حکومتیں نہیں دیں، بلکہ ان کے دور میں لوگ جو ہے بڑے عہدے یا صوبوں کی گورنری لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ اتنی سخت ان کے اوپر پھر پاسپورٹس ہوتی تھی، اتنا سخت ان سے جو ہے امتحان تھا، لیا جاتا تھا ان سے ایک ایک چیز کا، کہ جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا جاتا تھا تو پھر پورا حساب رکھا جاتا تھا ان کے مال کا، ان کے جو کچھ بھی جائیداد تھی، اور وہاں سے جب واپس ہوتے تھے تو اس وقت بھی ان کا پورا حساب لیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا، اور وہاں رہتے ہوئے بھی وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو بھی چیک کیا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت بادشاہت نہیں ہے، بلکہ بادشاہت سے ہٹ کے ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں ایک اللہ کا نائب جو اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کرے، لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرے، صرف اور صرف اللہ کے قانون کو بالادست رکھتے ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے اس مخلوق کو، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات؟ کیونکہ اللہ نے اور تمام جتنی بھی مخلوق بنائی ہے نا، ان میں وہ ساری کوالٹیز نہیں ہیں جو انسان میں ہیں۔ جانور ہیں، عقل سوچ سمجھ نہیں ہے، بولنے کی نہیں ہے، کوئی اپنی اپنی بولیاں، بعض جانور بولتے ہیں، بعض تو بالکل نہیں بولتے، لیکن ان میں عقل اور سمجھ اگر ہے بھی تو صرف ایک خاص حد تک ہے، یعنی اپنے کچھ فائدے یا کچھ اپنے بچاؤ کی بس۔ پھر اسی طرح اور جو مخلوق بنائی، جن بنائے، ان کو عقل شعور ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ان کے غصے اور اس کے آگے ان کی عقل اور ان کی شعور جو ہے وہ بھی اس کے آگے ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے ہیں احکامات کے پابند، سوچنے سمجھنے، سوال جواب، انکار، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں، جس کو کہ اللہ نے بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، عقل اور سمجھ دی ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے، انکار یا اقرار کرنے کا حق اور اجازت دی ہے۔ واحد مخلوق ہے۔ باقی ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ جمادات اور نباتات ہوں، چاہے زمین آسمان سورج چاند ستارے ہوں، جو بھی ہے اللہ کی تخلیقات، وہ سب اللہ کے احکامات کی پابند ہے، اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرتی۔ سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات کو میں دیر تک جگ رہا ہوں تو میں کل چھٹی ہے تو میں تو دیر سے ہی اٹھوں گا، دیر سے نکلوں گا، جو ٹائم ہے اس کا، اس ٹائم پہ وہ نکلتا ہے۔
جانور ہیں، آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے گھروں میں؟ اگر پیٹ کوئی پلے ہوئے بھی ہیں تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ وہ سیٹرڈے کو رات کو دیر تک جگ کے ٹی وی آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں اور 3 بجے رات کو سوئیں اور پھر دوپہر کو 12-1 بجے سو کر اٹھیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے وقت سے سوئیں گے جانور جو اللہ نے ان کے لیے نظام بنایا اور اپنے وقت پہ اٹھیں گے۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن افسوس کہ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سارے اختیارات اس کو اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اپنی خواہشات کے حساب سے اپنی زندگی کو گزار کے جو دل چاہے وہ کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہیں ان کی جواب دہی بھی ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ آزادی ہے اس کے اوپر اتنی ہی کڑی جو ہے نا سوال جواب کی اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں نا، یہ جانور اور یہ چرند پرند اور یہ سارے، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ حساب ہے تو جن و انس کا، کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اچھے کام بھی کر سکتے ہو، برے کام بھی کر سکتے ہو، دونوں راستے دکھا دیے گئے۔ اس راستے پہ چلو گے تو کامیابیاں، لیکن یہ راستہ مشکل ہے، دشواریاں ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، بہکاوے ہیں، ڈراوے ہیں، کہیں پہ کسی اچھے مستقبل کا لالچ دے کے بہکایا جاتا ہے، کہیں پر نہ ماننے کی صورت میں جو نقصان ہوں گے ان کا ڈراوا دیا جاتا ہے، کہیں پہ اپنے دل کی خواہشات ہوتی ہیں جو غلط چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ مشکل راستہ، مشکل راستہ، اور دوسری طرف کا راستہ بڑا خوبصورت ہے، رنگ و نور سے سجا ہوا ہے، ہنسی مذاق قہقہے ناچ گانے خوشیاں، رات بھر جاگو دن بھر سو، ناچتے رہو کھاتے رہو پیتے رہو، نہ روزے کی پابندی نہ کسی اور چیز کا کوئی مسئلہ ہے، جیسے دل چاہو، نہ حرام اور حلال کا ہے، جو مل جائے جہاں سے مل جائے کھا لو، جس کے ساتھ دل چاہے زندگی گزار لو، شادی کرنا ہے تو تمہاری مرضی، نہیں کرو تو ایسے ہی انجوائے کر لو۔ یہ وہ راستہ ہے جو شیطان دکھاتا ہے۔ تو انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے دونوں راستے دکھانے کے بعد، اور ان دونوں راستوں کے ذریعے ہی اس کی چیکنگ ہوگی۔ جب وہ پہنچے گا نا اللہ کے پاس تو اس کو اپنے سارے اعمال اور اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دکھائی جائیں گی، اس کو نظر آ رہی ہوں گی، اور اس وقت اس کی بے بسی کا جو حال ہوگا نا، اور اس وقت اس کو اندازہ ہوگا جب وہ کہے گا آپس میں ایک دوسرے سے کہ ہم کتنے دن رہے دنیا، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اتنی مختصر تھی زندگی، اتنے تھوڑے سے دن تھے، ہائے کاش ہم اللہ کا حکم ہی مان لیتے، اتنے سے دنوں کی تو بات تھی، اس کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی ہے، عیش و آرام ہے، جنت ہے، کیا کیا مقامات ہیں، کیا کیا انعامات ہیں۔ چند دن کی تو زندگی تھی، لیکن اس وقت وہ چند دن کی زندگی سب کچھ لگتی ہے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اس وقت تو یہ زندگی بہت بڑی لگتی ہے، اور اس کے ہر مسئلہ اور ہر تکلیف اور پریشانی بے انتہا لگتا ہے کہ بس اس سے یہ بات نہ ہوئی یا یہ چیز نہ ملی یا یہ چیز چھن گئی تو زندگی ختم ہے۔ اور اگر کسی کو دھوکہ بھی دینا پڑے، کسی سے چھین کے بھی لینا پڑے تو اپنے مطلب کی چیز حاصل کر لو، اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق گزار لو۔ یہ والی سوچ جو ہوتی ہے نا، یہ شیطان ڈالتا ہے انسان کے دماغ میں، اور یہی سوچ اصل گمراہی کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، ہم رکھتے ہیں نا بار بار، ہم اب جب سے الحمدللہ پڑھتے ہیں قرآن، سمجھتے ہیں قرآن، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات بار بار اپنے ذہن میں لائیں، بار بار یاد رکھیں اس چیز کو کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ہم وہاں اس جنت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہم اللہ کے کہے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں گے۔
لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر ہے بہکاوے ہیں، اور راستے سے بھٹکانے والے بہت سے ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو گھسیٹتے ہیں اپنی طرف. ارے چھوڑو، کیا ہو گیا ہے؟ پڑھتی تو ہو نماز، اتنا تو کر لیتی ہو، کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ کرنے کی؟ بس اللہ تعالیٰ نے تو نماز روزے کا کہا ہے نا، وہ تو کر رہی ہو نا، بس اور باقی چیزوں کی اتنا وہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ کرو، سر سے دوپٹہ اوڑھو، ایسے کرو ویسے کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ صرف اس چیز کو معاف کرے گا جو ہم کوشش کے باوجود، کیونکہ ہم پوری طرح سے تو کر بھی نہیں سکتے نا، ہماری یہ استطاعت ہی نہیں ہے. ہم اگر پوری طرح اپنے آپ کو وقف بھی کرنا چاہیں نا، پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہم سے ہوگی. انسان ہے، نسیان، بھول چوک، بھول جاتے ہیں، پھر بار بار کچھ نہ کچھ غلط کر دیتے ہیں، پھر کسی غلطی یا گناہ کو کر لیتے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے ہمیں کہ انشاءاللہ جو بھی جیسا بھی ہے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی ہو غلطی، لیکن ایک مسلمان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے آگے ندامت کا اظہار کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. پھر وہ کیونکہ کمزور ہے تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی کبھی اس سے ہو جائے، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ سوچ کے توبہ نہیں کرتا کہ معاف کر دیں، پھر میں آئندہ بھی کبھی ہوگا تو اللہ معافی کر دے گا. یہ سوچ ذہن میں نہیں ہوتی، اس وقت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ کمزور ہے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی اس سے گناہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک خلیفہ کے لیے، ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی اللہ کی تخلیق جو اللہ نے سب سے لاسٹ اور سب سے اپنے مخلوقات میں سے جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں سب سے بہترین بنائی، اس کو اشرف المخلوقات کہا، شرف دیا، عزت دی کہ یہ سب سے عزت والی مخلوق. اور فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں یا ایسے تخلیق کر رہا ہوں کہ جس کو کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجوں گا. اب ہوا کیا تھا اصل میں کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے یہاں پر جن آباد تھے. جن جو ہیں وہ اس کائنات میں رہتے تھے اور وہ بہت ان کے جھگڑے اور خونریزی، پوری زمین اس سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی اتنی خونریزی اور جنگیں ان کی ہوتی تھیں آپس میں کہ پھر ان سے اس زمین کو خالی کرا لیا گیا. اب جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جو مخلوق ہے اس کی میں تخلیق کر رہا ہوں اور اس کو وہاں میں دنیا میں بھیج رہا ہوں جو میرے نائب کی حیثیت سے، تو فرشتوں کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ اب کیا پھر زمین میں کسی ایسی مخلوق کو بھیجا جائے گا جو کہ وہاں پر اس کے انتظام کو بگاڑے گا اور وہاں پہ خون ریزیاں کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جنوں کے بارے میں یہ دیکھ چکے تھے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر رہے تھے. فرشتوں کی یہ مجال ہی نہیں ہے اور یہ ان کی مجال نہیں ہے اور ہماری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے آگے کوئی سوال کیا اور کیوں کریں. جیسا کہ رویہ ہوتا ہے کہ کسی تکلیف اور پریشانی یا مشکل میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ ایک انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے یا کسی بھی مشکل کے وقت وہ اللہ سے کوئی سوال کرے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو فرشتوں نے بھی یہ کوئی اعتراضاً یہ سوال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک کوسچن تھا پوچھنے کے لیے کہ پچھلی جو مخلوق تھی وہ جو ہے، یعنی وہ خلیفہ سے سمجھ گئے تھے کہ ایک نائب ہے اور وہ زمین پہ اس کو اختیارات دیے جائیں گے، لیکن ان کو یہ تھوڑا سا سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں کہ اللہ نے جو کچھ بھی جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے ایک کنٹرولڈ اختیار دیا ہوا ہے. تو پھر اب ایک ایسی مخلوق جس کو کہ اختیارات کے ساتھ بھیجا جائے گا تو وہ کس طرح سے
وہاں کا نظام چلائیں گے، اور وہاں اس نظام کو چلانے میں کتنی خرابیاں ہوں گی، کیسے بچ سکیں گے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ پوچھنا چاہتے۔ اور یہاں پر یہ بھی کوئی مطلب نہیں تھا اس کا کہ جیسا کہ بعض روایات جو اس طرح کی بھی ہیں کہ فرشتے دراصل خود چاہتے تھے کہ انہیں خلافت دی جائے اور کہ ہم اس کے مستحق ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرشتے جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں وہ ایک پروگرامڈ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے جو اللہ نے جو ان کو جس طرح سے جو پروگرام ڈال دیا نا وہ ویسے ہی کرتے، جو اللہ کے میسیجز لانے والے ہیں وہ الگ ہیں، جو انسان کی روح قبض کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں، جو اللہ کی حمدوں سے اب ثنا بیان کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں، اور اتنے ہیں کہ جو قیامت سے لے کر آج تک جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بیت العتیق جو ہے وہاں پہ جو طواف کرتے ہیں فرشتے، جو شروع میں جنہوں نے کیا ہے نا ابھی تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئی، اتنے فرشتے ہیں جو کتنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو صرف رکوع میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بہت سے ہیں نہ جانے کتنے ہیں، اللہ کو ان کی تعداد پتہ ہوگی، جو سجدے میں اللہ کی حمد پڑے ہوئے ہیں، کرے جا رہے ہیں عبادت، تسبیح اللہ کی بیان کیے ہی جا رہے ہیں۔ تو سوچیں، صرف اتنی سی بات سوچیں کہ وہ ذات، وہ بابرکت ذات جس کی حمد و ثنا اربوں خربوں نہ جانے کتنے فرشتے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ مستقل اس کی حمد و ثنا، اس کی عبادت بیان، اس کی پاکی بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں سے کیا انٹرسٹ ہو؟ کیوں اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا؟ کیوں ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی؟ کیوں ہمیں روزہ ہم سے رکھوا رہا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے ایک نظام، ایک طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک نظام انسان کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں پروگرام نہیں بھیجا ہے کہ آپ کو روز 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، ہم خود بخود فجر میں اٹھیں اور خود بخود جائیں وضو کریں اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو الارم بند کریں، کروٹ لے کے سو جائیں، اور چاہیں تو اٹھیں، الارم بند کرنے کے بعد اٹھیں، اٹھ کے جائیں وضو کریں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اختیار فرشتوں کو نہیں دیا، یہ اختیار جانوروں کو نہیں دیا، یہ کسی جاندار کو نہیں دیا، صرف انسان کو اور جن کو دیا۔ نیکی کے راستے پہ چلنے کا ایک ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اختیار ہے، مدد کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، ہر کام کے لیے اختیار آپ کو دیا ہے اللہ نے۔ دنیاوی طور پہ اللہ نے کچھ چیزوں کا اختیار، ہر چیز یاد رکھیے گا، انسان ہر معاملے میں با اختیار نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے ہی ان کی آزمائش ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے وہ اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اختیار کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا پروگرام کیا ہے ہم پر اسی طرح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ختم ہو گئی بات، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر امتحان کس چیز کا؟ پھر جنت اور جہنم کس چیز کی؟ کس لیے بنائی گئی؟ صرف اسی لیے بنائی گئی کہ آپ کو اختیار دے کے اللہ نے ایک چیز میں باؤنڈ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا، کہتے تھے کاش میں مٹی ہوتا، میں پرندہ ہوتا جو مٹی میں مل جاتا ہے، تو میری پوچھ نہ ہوتی، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے سوال جواب نہ دینا پڑتا۔ سوچیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کتنے نڈر ہیں،
کتنے بے خوف ہیں، ہر بات پہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہماری تو سفارش ہوگی، ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو جنت میں جائے گا۔ اپنے مطلب کی حدیثیں اور باتیں ہم نے کیسے یاد کی ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً کوٹ بھی کرتے ہیں۔ بے شک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ ضرور جائے گا جنت میں، لیکن اگر اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، خاص طور سے کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک کی تو خیر معافی نہیں ہے، اس لیے اس کو میں نہیں کہتی، لیکن اور بھی گناہ ہے جیسے تکبر، ماں باپ کی نافرمانی، یا کسی کا قتل یا زنا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کبیرہ گناہوں میں آ رہی ہے اور وہ ایسے معاف نہیں ہوتے، تو پھر وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اپنی سزا بھگت کے پھر واپس جنت میں آئے گا۔ اور آپ سوچئے کہ ایک تصور کریے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو جوتے پہنائے جائیں گے جس کے تسمے ڈوریاں آتشی ہوں گے، آگ کے ہوں گے، اور ایسی شدید آگ کی لپٹ اور تپش اس کی ہوگی کہ وہ پیروں سے دماغ کے جو یہ سر تک جا کے دماغ جو ہے نا وہ اس سے ابلنے لگے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو سوچیں، ذرا سوچیں اس بات کو۔ مسلمان تو اس پہ بھی بڑے دلیر ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد میں تو آئیں گے نا جنت میں۔ جہنم کا عذاب کیا ہے، اس کی کیا شدت اور کیا اس کا خوف ہے، وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور نیکیوں کے کرنے میں رغبت اور خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی دلانی چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو جو ایک یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تیری مخلوق، ایک نئی مخلوق تو نے جو تخلیق کی ہے، ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اتنا یعنی آپ کے احکام بجا لانے میں ہم ہر وقت پوری طرح سے ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، اور پھر ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی دو جو مین کام ہے نا، یعنی آپ کے ہر حکم کے لیے ہم حاضر ہیں فوراً کرنے کے لیے، اور پھر اسی طرح سے دن رات آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اب ایک نئی مخلوق کی ضرورت کس وجہ سے ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے، اور جن اپنی خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر مجھے چاہیے۔ اسی لیے میں زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں جس کو کچھ اختیارات دے دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری، اب آپ کو دیکھیں، اب آپ سمجھ میں آئے گا نا، ہماری یہ ٹوٹی پوٹی نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان کا اتنا اجر کیوں ہے، ان کی اتنی قدردانی اللہ کے پاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس نہ کرنے کا آپشن نہیں ہے، جانوروں کے پاس نہ کرنے کا آپشن نہیں ہے، ان جمادات اور نباتات کے پاس نہ کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ صرف اللہ کے دیے گئے پروگرام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عبادت بھی اگر کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی ہر پرندہ، ہر جانور، ہر اللہ کی مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں جو ہم نہیں سمجھ پاتے، سجدہ کرتے ہیں، درختوں کے سائے تک سجدہ کرتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو وہ کرنے پہ مجبور ہیں، یہ ان کا یعنی وہ پروگرامڈ ہے اس چیز کے لیے، لیکن ہم نہیں ہیں۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی مرضی ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں پڑھنا چاہیں تو ہم نہیں پڑھتے، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر اس نماز کی، اس عبادت کی ویلیو اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے انشاءاللہ، جو کہ انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ عبادت چاہیے تھی جو اللہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو مجھ سے محبت کرے بغیر مجھے دیکھے، فرشتے تو وہاں موجود ہیں نا عرش پہ، ایک ایسی مخلوق جو بغیر مجھے دیکھے صرف میری نشانیوں سے مجھے پہچانے، میری بزرگی کو تسلیم کرے، میری عبادت کرے، میری حمد و ثنا بیان کرے۔
پھر اس مخلوق کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو میں درگزر کر دوں گا. ہاں بڑی گناہ کریں گے تو وہ توبہ سے درگزر ہوں گے، کفارے سے درگزر ہوں گے. لیکن اگر سچی ندامت ہے، سچی توبہ ہے، تو وہ بڑے گناہ بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. تو میرے خیال سے اچھا خاصا ٹائم ہو گیا، تو آج ہم ابھی یہیں تک رکھتے ہیں.